حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آنکھ زناکار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ہے، یعنی وہ بھی زانیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد دینے والی عورتوں سے شادی کرو، بے شک میں باقی امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو درود میری قبر کے پاس آ کر کہتا ہے اسے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے باجماعت نماز پڑھی بے شک اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا اسے حکم دے تو خوش اسلوبی سے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔